اچھا انیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان سے باہر رہنے والے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کے لیے اسٹیٹ لائف انشورنس کے اندر کیا اٹریکشن ہے اور ان کو یہ پالیسی کیوں لینی چاہیے؟ بہت شکریہ یار صاحب. اوورسیز پاکستانی کیونکہ ڈیولپ کنٹریز میں جب وہ مقیم ہوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ تحفظات ان کو میسر آتے ہیں. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ جب ان کی فاضل انکم جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے وطن میں کہاں پہ انویسٹ کریں ٹھیک ہے جہاں پہ بہتر ریٹرن مل سکے. تو اسٹیٹ لائف کی پالیسی ایک ایسی منصوبہ بندی ہے, ایک ایسی حکمت عملی ہے جہاں پہ بیک وقت ان کو لازمی بچت برائے سرمایہ کاری اور بھرپور معاشی تحفظ کا امتزاج ملتا ہے. ٹھیک ہے. جس کے ساتھ ساتھ ان کو مستقبل میں اکٹھی رقم ملنے کی بھی یقین دہانی مل جاتی ہے اور پھر ساتھ ساتھ ان کی فیملی کو معاشی تحفظ بھی ملتا ہے. اور اگر اس سے بڑھ کر بات کی جائے تو کرنسی کنورجن میں بھی ان کے لیے ادائیگی بہت آسان ہوتی ہے اور ان کے لیے حوصلہ افزا بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے وطن جہاں پہ ان کی روٹس ہیں وہاں پہ ایک ان کا اثاثہ بن جائے. اور گاہے بگاہے اوورسیز پاکستانی پاکستان میں تو آتے جاتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کا, اگر میں مثال دوں, اگر 1 یورو کی بات کی جائے تو اس کی غالباً 300 روپے کے قریب جو ہے وہ پاکستانی روپے بنتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو اگر 1000 یورو کی بات کی جائے سیونگ کی تو پاکستانی وہ 3 لاکھ روپے سے زائد رقم بن جاتی ہے. ہمارے ایک پالیسی ہولڈر ہیں, وہ یورپ کے ایک بہت اچھے کنٹری میں مقیم ہے, تو اس کنٹری میں ان کو بہت سے تحفظات ہیں. ٹھیک ہے. کہ وہ خود کہتے ہیں کہ جناب مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میری ہیلتھ مکمل کور ہے, بچے کی تعلیم کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے, ہماری رہائش, ہمارے معاملات, اگر ہمارے کوئی جاب کے ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی اسٹیٹ سنبھال لیتی ہے. تو ایسی صورتحال میں ان کو فیوچر کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود اگر وہ ایک سیونگ کے طور پہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو یہ ایڈیشنل فیچر بن سکتا ہے ان کے لیے اکٹھی رقم کے حصول کے لیے. صحیح. کیونکہ وہاں پہ جب ان کو تحفظات مل رہے ہوتے ہیں تو ہارڈ کیش کا ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ جو ہے ایسا انکم کا جو سنیریو ہوتا ہے کہ اس انکم کے اندر ہی وہ تمام معاملات جو ہیں وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو تحفظات بھی مل رہے ہوتے ہیں اور بلیک اینڈ وائٹ طور پہ بالکل شفافیت ہوتی ہے انکم کے لحاظ سے. اور اگر ان کے لیے ایک اکٹھی رقم کا بندوبست ہو جائے تو یہ واقعتاً بہت بڑی بات ہے. مطلب ان کے لیے ایک ایکسٹرا جو ہے ان کا ایسٹ بن جاتا ہے. اور دوسرا انیس صاحب آپ نے اس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بیسیکلی کیونکہ وہ فورن کرنسی کے اندر کمائی کر رہے ہوتے ہیں, فورن ایکسچینج کی وجہ سے, پاکستانی روپے کی گراوٹ کی وجہ سے اور پاکستانی کرنسی کی ان جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی کرنسی کے مقابلے میں جو بے قدری ہے اس کی وجہ سے ان کے لیے بہت ایزی ہے اسٹیٹ لائف انشورنس کی انسٹالمنٹس پے کرنا اور ان کو اچھا ریٹرن جو ہے اس اماؤنٹ کے اگینسٹ مل سکتا ہے. تو انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کی اور آپ کی فیملی کی ہر ضرورت پوری ہو اور آپ کو پیسوں کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ تو ہر ماہ تھوڑی سی بچت کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف کی مدد سے یہ کام آپ گارنٹی کے ساتھ بآسانی کر سکتے ہیں. آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر, اپنے محفوظ مستقبل کے لیے ابھی کال یا واٹس ایپ پر رابطہ کریں. شکریہ. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان ضمانت دیتی ہے اور یہ ضمانت کی شک آپ کی پالیسی کی دستاویز پہ موجود ہے اور آپ اس تراشے میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈرڈ مجریہ 1972 کی دفعہ آرٹیکل 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسز اگر کوئی ہوں نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.